میں نے کئی بار تمہاری آنکھوں میں اپنی چاہ دیکھی ہے، وہ بھی ماں کی حیثیت سے نہیں، لڑکی کی حیثیت سے، لیکن جو نہیں ہو سکتا اس کی مانگ مت کرو۔ میں بولا ٹھیک ہے۔ ایک دوست نے زندگی میں پہلی بار کچھ مانگا ہے جو نہیں ملا، اور پھر منہ لٹکا کر واپسی کو جانے لگا۔ سوتیلی ماں پیچھے سے میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، ضد مت کرو پلیز۔ میں پلٹے بغیر بولا، جان دینے والے ایک نہ دے سکے۔ اس سے ہی اس کی چاہت کا اندازہ ہو گیا اور ہاتھ چھڑا کر جانے لگا تو سوتیلی ماں نے میرا ہاتھ کھینچا اور مجھے پلٹا کر اپنے ساتھ لگا لیا اور پھر بولی، بہت ضدی ہو تم، مانگی بھی تو سیدھی جان ہی مانگ لی تم نے۔ لو چلو کر لو اپنی مرضی پوری، لیکن یہ مت کہنا کہ میری چاہت تھوڑی یا صرف دکھاوے کی ہے۔ میں سوتیلی ماں کے بہت قریب کھڑا تھا، ان کی سانس مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے کھڑی تھیں، ان کے چہرے پر معصومیت تھی۔ انہوں نے نائٹ ڈریس پہنا تھا، ان کے بڑے بڑے مجھے اپنے اوپر محسوس ہو رہے تھے۔ میرے ہاتھ ان پر تھے، میں نے پھر بھی انہیں نہ کیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ وہ ویسے ہی کھڑی تھیں، میرے قدموں کو واپس جاتا محسوس کیا اور اپنی آنکھیں کھولیں تو دوڑ کر مجھے پیچھے سے پکڑ لیا۔ کیا تم ناراض ہو گئے ہو؟ میں بولا، جس کام میں آپ کی مرضی شامل نہیں وہ کام نہیں کر سکتا۔ تو وہ بولیں، جو تمہاری مرضی ہے وہی اب میری مرضی ہے۔ تم نے آج تک کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا، لیکن اب تم نے مجھ سے مجھ کو ہی مانگ لی ہے، اور مانگا بھی اس نے ہے جس کے لیے میں اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ میرا اپنا آپ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ میں نے ان کو اپنے آپ سے لپٹا لیا تو اس بار خود انہوں نے اپنے ہاتھ میرے چہرے کے پیچھے لگا کر پکڑا اور اپنے ہونٹوں کو میرے لبوں پر رکھ دیا۔ دوستو، بتا نہیں سکتا اس وقت کس کیفیت میں تھا۔ انہوں نے خود ہی کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ بہت جوش کے ساتھ یہ والا کام کر رہی تھیں۔ میں ان کے سامنے بالکل بچہ سا لگ رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے وہ بہت تجربہ کار خاتون تھی، انہوں نے یہ کام کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دی۔ آج وہ اپنے تجربے کو استعمال کرتے ہوئے مجھے خوش کر رہی تھیں۔ ایسی تو مجھے کسی نے بھی نہ کی تھی۔ مجھے پتہ نہیں چلا کب چھوٹو بڑا ہو گیا اور ان سے ٹکرانے لگا۔ میرے ہاتھ ان کے پیچھے گھوم رہے تھے، ان کے بہت نرم تھے۔ ہم دونوں میں سے کوئی بھی ہار نہیں مان رہا تھا۔ حالانکہ میں ابھی میچ کھیل کر آیا تھا، لیکن مجھے میچ کھیلنے کی طلب ہو رہی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ سوتیلی ماں کے ساتھ میچ کھیلوں، اور چھوٹو اوپر سے ان سے ٹکرا رہا تھا۔ پھر میں نے اوپر سے ہی میچ کھیلنا شروع کر دیا۔ پھر اچانک مجھے محسوس ہوا کہ وہ آؤٹ ہو گئی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ ریلیکس ہو گئیں۔ پھر میں نے ان کی آواز سنی، وہ رو رہی تھیں۔ جب میں نے دیکھا تو مجھے بہت برا لگا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ان کو روتا دیکھ کر میں ایک دم ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھیں۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کچھ بولنے کی، لیکن ان کو تسلی تو دینا تھی۔ تو میں ان کے پاؤں میں گر پڑا اور معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دے، میں نے بہت غلط کیا ہے۔ تو وہ اور زیادہ رونے لگ پڑیں، بولی، غلطی میری ہے، تم تو لڑکے ہو، جوان ہو، لیکن میں تو عورت ہوں اور شادی شدہ بھی ہوں، میں کیسے بہک سکتی ہوں، اور وہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ۔ میں بولا، نہیں، میری ضد پوری کرنے کی خاطر آپ نے یہ کام کیا۔ ہم دونوں رو رہے تھے اور الزام اپنے سر لگا رہے تھے۔ میں نے سوتیلی ماں کو کہا کہ میری سزا یہی ہے کہ ابھی اسی وقت یہ گھر چھوڑ کر اتنی دور چلا جاؤں کہ آپ پر کبھی میرا سایہ ہی نہ پڑے۔ سوتیلی ماں بولی، غلطی تمہاری نہیں ہے، بس تمہاری تعریفیں سن کر مجھے بہکنا ہی تھا۔ ناز اور کومل نے تمہاری بہت تعریفیں کیں۔ کومل تو پوچھو ہی مت، ہر وقت میرے کان میں کھاتی رہتی تھی۔ میں بولا، کیوں، کیا کہتی ہے؟ سوتیلی ماں نے کہا، بس تمہاری ہر وقت تعریف کرتی ہے کہ ایسا آج تک نہیں دیکھا جو میرے سامنے ٹک پائے، لیکن اس نے تو مجھے ہی ٹکا دیا تھا۔ میں کمرے میں آ کر فریش ہوا اور پھر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے جو ہی بیڈ پر بیٹھا تھا، کمرے کا دروازہ بہت ہی آرام اور آہستگی سے کھلتا چلا گیا۔ جو ہی میں نے کمرے میں اندر آنے والی ہستی کو دیکھا، پریشانی، گھبراہٹ اور عجیب سی کیفیت میں بیڈ سے اٹھ گیا۔ دروازے سے میری سوتیلی بہن شبنم
اندر داخل ہو کر کھڑی ہو گئی اور میں اس کو دیکھ کر حیرانگی سے سوچنے لگا کہ وہ رات کے اس وقت کیوں کر میرے کمرے میں چلی آئی ہے۔ شبنم، جس کو دیکھ کر کوئی بھی پکار اٹھے گا، یہ تو اپنی ماں کی ہو بہو کاپی ہے۔ مجھ کو بعد میں پتہ چلا کہ وہ میرے پاس اپنے مچلتے ہوئے جذبات کی بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنے چلی آئی ہے۔ شبنم دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اب اپنے سر کو جھکائے دونوں ہاتھوں کو آپس میں جکڑ کر انگلیوں کو موڑ توڑ رہی تھی۔ اف ظالم، کیوں ظلم کر رہی ہو؟ اپنی انگلیوں پر کیا قصور ہے ان بیچاری انگلیوں نے؟ لیکن شبنم تو اپنی گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں یہ سب مسلسل کیے جا رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑے سوچے جا رہی تھی کہ مجھ سے بات کیسے شروع کرے۔ شبنم، کیا بات ہے؟ تم بے جھجک نور، فری اور روپ کی طرح اپنے اس بھائی سے کوئی بھی بات اور پریشانی کہہ سکتی ہو۔ پر شبنم نے کچھ سوچ کر اچانک نگاہیں اوپر اٹھائیں اور میری نظریں بھی بھٹکتی ہوئیں اس سے جا ملیں تو میں اس کی نشیلی آنکھوں کے سمندر میں جیسے ڈوبنے لگا۔ اس کے خوبصورت حسن کو دیکھ کر میرا دل تو پہلے ہی مچلے جا رہا تھا۔ پھر شبنم بولنے لگی، مجھے بھیا بنا کر آپ سے کچھ نہیں کہنا، بلکہ اپنا سیاں سمجھ کر آپ سے لگنا ہے۔ شبنم کے اتنے کھلے اور واضح الفاظ میں کہنے کے باوجود میرا دماغ شبنم کی بات سمجھ کر بھی نہیں سمجھنا چاہتا تھا، اس لیے وہاں سے اٹھتی ہوئی گہری سوچوں میں جیسے ڈوب سا گیا۔ شبنم اتنی صبح یہاں کیسے آئی اور کیوں آئی، اور اس کو ایسی کیا مجبوری تھی جو اس وقت میرے بیڈ روم تک چلی آئی؟ اور نیچے چھوٹو اس کا ہلکا سا اشارہ بھی سمجھتے ہوئے علیحدہ سے بہنچال مچانے کے لیے سر اٹھانے لگا تھا۔ حالانکہ شبنم کے انداز سے تو صاف ظاہر تھا کہ وہ کیا کرنے آئی ہے، لیکن مجھے پھر بھی پتہ نہیں کیوں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ شبنم مجھ پر سرپرائز میں اپنا نچھاور کرنے چلی آئی ہے۔ واہ شبنم، واہ میری بہن، تم چھا گئی ہو۔ میں بیٹھ کر چھوڑ کر شبنم کی طرف بڑھا تو وہ جیسے گھبرا کر 2 قدم پیچھے دروازے کی طرف ہوئی اور کچھ کہنے لگی، لیکن بیچاری سہمی ہوئی کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ ادھر میرا دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز کمرے میں چھائی خاموشی کی وجہ سے مجھے سنائی دے رہی تھی۔ اس کی بے چینی اور بے قراری کو سمجھتے ہوئے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے میں تیار ہو چکا تھا۔ میں نے شبنم کے پاس پہنچ کر آہستگی سے دروازہ بند کر کے لوک لگایا۔ اتنے میں شبنم تیزی سے بیڈ اور صوفے کے درمیان جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی ہمیں یہ سب کرتا ہوا دیکھ نہ لے، اور یہ علیحدہ بات تھی کہ یقین مجھے اب بھی نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ شبنم اتنی صبح میرے قریب ہوگی، وہ بھی میرے بیڈ روم میں، اس طرح سے تنے تنہا اپنی فطری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مکمل طور پر دل و جان سے تیار۔ البتہ اب شبنم اپنے چہرے پر گھبراہٹ سجائے مجھے دیکھے جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ نظریں بھی چرا رہی تھی۔ ادھر یہی حال کچھ میرا بھی تھا۔ میں شبنم کو دیکھ بھی رہا تھا اور ساتھ ساتھ مسلسل سوچے جا رہا تھا، کیونکہ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ شبنم میری سوتیلی بہن تھی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو، یہ کہانی اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔